یوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ سائنس نہیں پڑھتے، انہیں سائنسی علوم نہیں آتے. یہ غلط سوچ ہے. اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا سائنسداں ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آئنسٹائن کے ہم عصر ہیں. انہوں نے آئنسٹائن اور دیگر سائنسدانوں کے افکار و خیالات کی ایسی گرفت کی کہ آپ نے ایک دو دلائل نہیں بلکہ زمین یہ رکی ہوئی ہے، ساکن ہے، اس پر 105 دلائل دے کر کے سائنٹسٹ کے رد فرما دیے. اور طرح سے صرف سائنس پر آپ دیکھیں تو حضور اعلیٰ حضرت کی جو کتابیں ہیں یعنی 150 کتابیں صرف آپ نے سائنس کے ٹاپک پر تحریر فرمائی ہیں. ایک بات اور بھی ہے، فوز مبین در رد حرکت زمین، یہ کتاب اردو میں ہے. ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے اس کتاب کا انگریزی ٹرانسلیٹ کیا اور اس کتاب کا نام رکھا اے فیئر سکسیس ریفوٹنگ موشن آف ارتھ. یہ کتاب جب جرمن پہنچی اور وہاں کے جو سائنسداں حضرات تھے انہوں نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر سیمینار کیا. ایک طرف آئنسٹائن کی تھیوری کو رکھا اور ایک طرف میرے اعلیٰ حضرت کی تھیوری کو رکھا اور دونوں کا موازنہ کیا تو وہ لوگ جس نتیجے پر پہنچے وہ نتیجہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت حق پر ہیں. اس سیمینار میں تقریباً 100 سائنسداں موجود تھے، تو ان 100 سائنسداں نے مل کر ایک کتاب لکھی جو اعلیٰ حضرت کی حمایت میں تھی اور اس کتاب کا نام ہے 100 آتھرز اگینسٹ آئنسٹائن. ابھی ہم جس شخصیت کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں وہ شخصیت بڑی مشہور و معروف شخصیت ہے. ان کا قلم بہت زوردار ہے اور ان کی تحریریں آپ اکثر پڑھتے رہے ہوں گے اور اس وقت وہ دالکولہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں. حضرت علامہ مولانا مفتی شمس تبریز علیمی صاحب. یوں تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت ہے. ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو تفصیل طلب ہے. عشق مصطفیٰ ہو، تصانیف ہو اور دنیاوی علوم ہو، اس کے علاوہ تبلیغ و ارشاد ہو، ہر معاملے میں اعلیٰ حضرت نے وہ کما حقو خدمات انجام دیے ہیں اور جن خدمات کے بدولت آج لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ گامزن ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میرے برادر کبیر حضرت علامہ مولانا شمس تبریز علیمی صاحب موجود ہیں. ہم حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا جو ایک مخصوص پہلو ہے. یوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ مولانا لوگ سائنس نہیں پڑھتے، انہیں سائنسی علوم نہیں آتے. یہ غلط سوچ ہے. اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا سائنسداں ہے تو میرے اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. آج لوگ آئنسٹائن کی تھیوریز کو کلاسوں میں پڑھاتے ہیں. پروفیسر ایف پوٹا کی جو ان کی تحقیقات ہیں لوگ بتاتے ہیں، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جس نے آئنسٹائن کو بھی چیلنج دیا. ایسی شخصیت ہے جس نے ایف پوٹا کے انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی اس کی مخالفت کی اور دنیا جانتی ہے کہ اعلیٰ حضرت حق ثابت ہوئے. مزید اس سلسلے میں جاننے کے لیے ہم حضرت علامہ مفتی شمس تبریز علیمی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. حضرت پہلے آپ مختصر تعارف اپنا پیش کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت بحیثیت سائنسداں کچھ فرمائیے. سب سے پہلے نیوز ٹوڈے اردو کے جملہ ناظرین میرا سلام عقیدت قبول کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ ابھی جڑے ہیں وہ بھی یہ جانیں گے آگے، اور آپ نے اس کی ہیڈنگ پڑھا ہوگا کہ یہ عرس اعلیٰ حضرت علیہ رضوان کے سلسلے میں یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. تو ناظرین میں ہوں ناچیز محمد شمس تبریز علیمی اور میرا تعلق ارریہ بہار سے ہے اور میں الحمدللہ تقریباً 7 سال سے بنگال کی سرزمین پہ خدمت انجام دے رہا ہوں. ناظرین بس یہ علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے بس کچھ عرض کرنا چاہوں گا. آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام کا ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ حضور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور آپ کے علمی کارناموں میں سے ایک جو بہت ہی اہم اور عصر حاضر اور اس موجودہ زمانے میں جسے بہت ہی اہم مانا جاتا ہے اور عام طور پہ کالجز یونیورسٹیز کے جن کا بیک گراؤنڈ اسکول رہا ہے وہ سب اسٹوڈنٹ جو ہے سائنس کا عنوان سلیکٹ کرتے ہیں. تو اسی پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इल्मी कारनामे हम जैसे कम इल्म कम फ़हम क्या बता सकते कि सरकार आला हज़रत की ज़िंदगी पर आज यूनिवर्सिटियों में PhD कराए जा रहे हैं और डॉक्टरेट की जो है डिग्रियां सौंपी जा रही है। और अभी भी बहुत सारे ऐसे आपके इल्मी कारनामे हैं और ऐसे ऐसे अनाविन पर आपने काम किया है कि अब तक जो है ज़रूरत इस बात की है कि ख़ास करके इंडिया के उलमाए किराम इस तरफ तवज्जो दें कि सरकार आला हज़रत ने जिस तरह से साइंस के उन्वान पर एक अलग अलग चीज़ की तहकीक की है और गुज़िश्ता ज़माने और आज के ज़माने के साइंटिस्ट को मुंह तोड़ जवाब दिया है। चूँकि सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे दीन इस्लाम और नामुस रिसालत की हिफाजत के लिए और दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए आपकी ज़िंदगी वक्फ थी। यही वजह है कि जब भी मज़हब इस्लाम पे हमला हुआ और जब भी क्या है नबी कायनात की जो है ज़िंदगी पर और आपकी शान में गुस्ताखियाँ की गई, हमले हुए, चाहे जिस तरह से हो, तो आपने उसका दंदा शिकन जवाब दिया। चाहे वो हमला करने वाले वक्त के मुशिक रहे हो, चाहे वो अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट कहते हों, जब भी मज़हब इस्लाम पे हमला किया गया तो सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तहकीकात और साइंस की रोशनी में ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वक्त के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी उसे एक्सेप्ट किया। अब ये अलग बात है कि वो दिल से तो एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन अपने कलम के ज़रिए से साइंटिस्ट के दरमियान में उसको ज़ाहिर नहीं होने दे रहे थे, लेकिन दिल से ये मान रहे थे कि वाकई सरकार आला हज़रत की तहकीक बहुत ही अजीम है। तो नाज़रीन, सरकार आला हज़रत के इल्मी कारनामे यूँ तो बहुत ही ज़्यादा हैं और ख़ास करके मैं चूँकि बताना चाह रहा हूँ आपको आपके यानी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहैसियत साइंसदान। तो नाज़रीन, आला हज़रत ने साइंसी और तहकीकी दुनिया में बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है और अपनी नज़र व फ़िक्र के ज़रिए से जदीद उलूम के दामन को माला माल किया है और इस्लाम मुखालिफ जो नज़रियात हैं उसका बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है। चुनांचे मैं बताऊं कि जब ये नज़रिया दिया गया साइंटिस्ट के ज़रिए से कि ज़मीन ये हरकत करती है, यानी ज़मीन घूमती रहती है, जबकि कुरान और हदीस की रोशनी में ये है कि ज़मीन क्या है, ये साकिन है, ये हरकत नहीं करती है। तो जब उस ज़माने के यानी जब सरकार आला हज़रत का ज़माना था, उस ज़माने में जब साइंटिस्ट ने ये नज़रिया पेश किया कि ये ज़मीन क्या है, हरकत कर रही है, तकरीबन 1880 ईस्वी की बात है कि आला हज़रत के ज़माने में प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या है कि एक तजर्बा किया जिससे उसका नज़रिया रद्द होता था। यानी उसका भी नज़रिया क्या है, ये तजर्बे की बुनियाद पर रद्द हो रहा था, लेकिन उसने फिर उसकी ऐसी तौजीह की जिससे ये नज़रिया उसका साबित हो गया। मगर कहते हैं बकौल सैयद मोहम्मद तकी, ये साइंस की तारीख में सबसे ज़्यादा गैर अक़ली जो है तौजीह थी। यानी एक ऐसी तौजीह उसने पेश किया था कि जिसकी जो है अक़ल भी जिसके मुखालिफ थी, मगर उसके बावजूद उसने उसकी तौजीह की। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने आइंस्टाइन के हम असर हैं, उन्होंने आइंस्टाइन और दीगर साइंसदानों के अफ़कार व ख़यालात की ऐसी गिरफ्त की कि आपने एक दो दलाइल नहीं बल्कि ज़मीन ये रुकी हुई है, साकिन है, इस पर 105 दलाइल दे करके साइंटिस्ट के रद्द फरमा दिए। और चुनांचे खुद आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तहरीर फरमाते हैं, मैं मिनवान वो इक़्तिबास नाज़रीन के समात के हवाले करूँ ताकि आपके जो है आपकी मालूमात में और इजाफ़ा हो जाए। हुज़ूर सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, बेऔन ही ताला फ़कीर ने रद्द फ़लसफ़े जदीदा में एक मबसूत किताब जिसका नाम है मुसम्मा ब नाम तारीख़ी फ़ौज़ मुबीन 1338 हिजरी 1919 ईस्वी में लिखी। 105 दलाइल से हरकत ज़मीन बातिल की और जाज़बियत नाफरियत वग़ैरह मज़ूमात फ़लसफ़े जदीदा पर वो रोशन रद्द किए जिनके मुताले से हर्ज़ इंसाफ पर बेहमदी ताला आफ्ताब से ज़्यादा रोशन हो जाए कि फ़लसफ़े जदीदा को असरन अक़ल से मस नहीं। तो नाज़रीन के आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से अता करदा, ये क्या है, अता करदा जो है वो इल्म है कि जिसकी बुनियाद पर आपने साइंटिस्ट का भी रद्द किया है। इस तरह से सिर्फ साइंस पर आप देखें तो हुज़ूर आला हज़रत की जो किताबें हैं
یعنی 150 کتابیں صرف آپ نے سائنس کے ٹاپک پر تحریر فرمائی ہیں، کہ جن میں سے بہت ساری کتابوں کو جو ہے شائع بھی کیا گیا اور بہت ساری کتابیں ابھی شائع ہونے کے لیے باقی ہیں۔ تو اب آپ غور کریں کہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر، یعنی مدرسے میں پڑھنے والے ایک ایسے عالم دین کہ اللہ نے ان کے اندر میں ایسی جو ہے بصیرتیں ودیت فرما دی، اور آج کے زمانے ماڈرن زمانے میں جو جیسے ماڈرن مائنڈ والے لوگ رہتے ہیں، ان کی یہ سوچ ہے کہ مدرسے کے مولوی کیا جانتے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے کی دین ہے۔ اسی طرح سے بہت بڑے بڑے جو مجاہدین ہند گزرے ہیں، جنہوں نے جنگ آزادی کا فتویٰ دیا اور جنگ آزادی میں حصہ لیا، تو وہ سب مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے۔ مختصر یہ کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف سائنس پر بحث کی ہے تو 150 کتابیں جو ہے عطا کر دی ہیں۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے علوم عطا فرمائے تھے۔ تو اب میں نام اگر لوں سارے سائنٹسٹ کے جن کا رد کیا تو بہت ٹائم لگے گا۔ مختصر میں یہ سمجھ لیں کہ اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مہارتیں عطا فرمائی کہ آپ نے سائنٹسٹ کے غلط نظریات کا رد فرمایا، اور اس طرح سے کیا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو لوگوں کے سامنے کیا ہے اسے ظاہر فرمایا۔ تو ناظرین، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ڈاکٹر عبد القدیر خان ہیں، جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی جو ہے طاقت بنایا اور ایٹمی سائنسداں ہیں، وہ لکھتے ہیں، اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی علمی بالخصوص سائنسی تحقیقات کے اتنے زیادہ ہیں کہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ خود لکھتے ہیں کہ باقاعدہ اتنے بڑے وہ سائنٹسٹ تھے کہ فرمایا گیا کہ آج جس طرح سے تخلیق انسانی میں جیسے مان لیجئے بائیو ٹیکنالوجی ہے، جینیٹکس ہے، الٹراساؤنڈ مشین کے اصول کی تشریح اور پیزو الیکٹرک کی وضاحت، ٹیلی کمیونیکیشن کی وضاحت، فلو ڈائنامکس کی تشریح، ٹوپولوجی جو ریاضی کا ایک مضمون ہے، چاند و سورج کی گردش، میٹرالوجی یعنی چٹانوں کی ابتدائی ساخت اور حیت، دھاتوں کی تعریف، کورال یعنی مرجان کی ساخت، زلزلوں کی وجوہات کے زلزلے آج کیوں پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح سے بہت ساری چیزوں پہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ کتابیں لکھی اور لوگوں کو بتایا۔ تو ناظرین، اعلیٰ حضرت کی تصریفات جو ہے تقریباً 1500 سے زائد ہیں، 1500 سے زائد جو ہے آپ نے تصریفیں فرمائی، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ علم فقہ میں بہت مہارت رکھتے کہ آج صرف سنی بریلوی لوگ نہیں بلکہ جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، چاہے کسی بھی مسلک سے بلونگ کرتے ہوں، وہ بھی فتاوی رضویہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بہت ہی عظیم زندگی ہے، اور آپ کی زندگی میں ایک واقعہ پیش آیا جو میں بتا دینا چاہتا ہوں۔ ناظرین، صرف اپنی باتوں کو میں ختم کرتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر جو ہے سر ضیاء الدین جو ہیں، وہ دیگر ممالک سے جا کر کے انہوں نے بہت ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کو جو ہے ریاضی کا یعنی میتھمیٹکس کا ایک علم جاننا تھا، اور اس مسئلے کو دریافت کرنے کے لیے وہ جرمن کا سفر کرنے والے تھے۔ اس نے تذکرہ کیا، جو شعبہ دینیات کے پروفیسر تھے سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تذکرہ کیا کہ مجھے جرمن جانا ہے اور میتھمیٹکس کا علم ریاضی کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم مسئلہ جاننا ہے۔ تو حضور سید سلیمان اشرف بہاری نے کہا کہ ٹھیک ہے بعد میں جانا، لیکن بریلی چلو اور میرے حضرت حضور اعلیٰ حضرت تشریف فرما، ان سے ذرا یہ مسئلہ دریافت کر لو۔ تو وہ جو یونیورسٹیز کے تعلیم یافتہ تھے اور دیگر کنٹریز سے علم حاصل کیے ہوئے تھے، ماڈرن مائنڈ والے، تو اس نے کہا کیا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مدرسے میں پڑھنے والے کوئی مولوی اور وہ بھی میتھمیٹکس کا اتنا امپورٹنٹ مسئلہ حل کر دے؟ تو کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ چل کے بات تو کر لیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ پھر بات گزر گئی، پھر 2-3 روز کے بعد جب تذکرہ ہوا کہ اب کیسے کیا کروں، جانا ہی پڑے گا، تو حضور سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایک بار چل کے مل لیں۔ تو جب اصرار کیا تو کہا جب آپ اصرار کر رہے ہیں تو چلتے ہیں۔ بہرحال گئے تو اس وقت حضور اعلیٰ حضرت کی طبیعت ناساز تھی، طبیعت آپ کی علیل تھی، مگر جب آپ گئے تو حضور اعلیٰ حضرت نے جو ہے دریافت فرمایا کچھ ہی لمحے میں کہ یہ بتائیں کون سا امپورٹنٹ مسئلہ ہے، ضرور بتائیں۔ تو یہ جو پروفیسر صاحب تھے وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے، اس نے کہا کہ بہت ہی اہم ہے اور اچھی طرح سے بیٹھ کر کے سنجیدگی کے ساتھ ہم عرض کرتے ہیں۔ کہا پہلے بتائیے تو صحیح۔ سرکار اعلیٰ حضرت سے جب اس نے عرض کیا، ادھر سے اس کے سوال نکلنے تھے کہ فوراً سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دے دیا، اور جواب سننا تھا کہ وہ پروفیسر جو وائس چانسلر سے علی گڑھ کے فوراً بول پڑتے ہیں
ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت اس سے پہلے اسی کے بارے میں کتاب مطالعہ فرما رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ وائس چانسلر آپ جانتے ہیں کہ کوئی جاہل نہیں تھے, انڈیا کے علاوہ دیگر ممالک کی یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کیے ہوئے تھے اور میتھمیٹکس کے بہت ہی اہم وہ پروفیسر تھے, ماہر تھے. مگر وہ بول پڑے کہ علم لدنی یعنی جو اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم ہوتا ہے, علم لدنی کے بارے میں نے سنا تھا, مگر آج اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت علم لدنی کی شکل میں ہے, یعنی اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. تو ناظرین, چاہے علم ریاضی ہو, چاہے سائنس کے جتنے بھی علوم ہو, بایولوجی جائلوجی جتنے بھی ہو, ٹوپولوجی وغیرہ, وہ سب پہ سرکار اعلیٰ حضرت کو مہارت تھی. دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہم سبوں کو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے, اور ان کی زندگی کو مطالعہ کر کے ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم سب جو ہے دیگر یعنی مدرسے کے علوم کے ساتھ ساتھ خاص کر کے علماء کرام اور طلباء مدارس کے لیے ایک پیغام کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی بتا رہی ہے اور آپ کی تصنیفات بتا رہی ہے کہ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم سائنس کو بھی مطالعہ کریں, سائنس بھی پڑھیں. اور جیسا کہ آج کل مدارس میں سائنس ہوں, میتھمیٹکس ہوں, کمپیوٹرز ہوں, یہ ساری تعلیمیں آج مدرسے میں دی جا رہی ہے. ناظرین دعا کریں, انہی پہ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ناظرین, حضرت علامہ مفتی شمس تبریز علیمی صاحب قبلہ ایک بہترین عالم ہیں, اپنی جماعت اہل سنت کے نامور خطیبوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ایک پہلو جو سائنسی پہلو ہے انہوں نے پیش کیا. میں مزید اس میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ موشن آف ارتھ کے تعلق سے البرٹ آئنسٹائن نے نظریہ پیش کیا کہ زمین موشن میں حرکت کرتی ہے, جیسے حضرت نے بتایا بھی. اور اس کے رد میں اعلیٰ حضرت نے کتاب رکھی فوز مبین در رد حرکت زمین. ایک بات اور بھی ہے, فوز مبین در رد حرکت زمین یہ کتاب اردو میں ہے. یہ کتاب جب پاکستان پہنچی, غالباً پاکستان کے ایک پروفیسر ہیں, انہوں نے اس کتاب کا انگریزی ٹرانسلیٹ کیا اور اس کتاب کا نام رکھا اے فیئر سکسیس ریفوٹنگ موشن آف ارتھ. یہ کتاب جب جرمن پہنچی اور وہاں کے جو سائنسداں حضرات تھے انہوں نے اس کتاب کو سامنے رکھ کر سیمینار کیا. ایک طرف آئنسٹائن کی تھیوری کو رکھا اور ایک طرف میرے اعلیٰ حضرت کی تھیوری کو رکھا اور دونوں کا موازنہ کیا, تو وہ لوگ جس نتیجے پر پہنچے وہ نتیجہ یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت حق پر ہیں. وہ اس سیمینار میں تقریباً 100 سائنسداں موجود تھے, تو ان 100 سائنسداں نے مل کر ایک کتاب لکھی جو اعلیٰ حضرت کی حمایت میں تھی, اور اس کتاب کا نام ہے 100 آتھرز اگینسٹ آئنسٹائن. جس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کو تسلیم کرتے ہوئے جو انہوں نے, میرے اعلیٰ حضرت نے حرکت زمین کے رد میں لکھا تھا اور البرٹ آئنسٹائن میں جو تحقیق پیش کی تھی وہ زمین کی حرکت کی اس بات میں, تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق سچ ثابت ہوئی. تو ان 100 مصنفین نے, 100 سائنسداں نے اعلیٰ حضرت کی تحقیق کو تسلیم کرتے ہوئے لکھا 100 آتھرز اگین آئنسٹائن نامی کتاب. بلا شبہ اعلیٰ حضرت کی بڑی شخصیت ہے, اور یہ خوش قسمت بات ہے کہ ایسی شخصیت کو اللہ نے ہندوستان میں پیدا فرمایا. بلا امتیاز مذہب و مسلک سارے ہندوستانیوں کے لیے اعلیٰ حضرت کی ذات ایک نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ شخصیت ہندوستان میں عطا فرمائی ہے.